ساتھ ہیں, ہمارے پروگرام کا ریگولر حصہ ہوتے ہیں. آپ ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں اور آج ورلڈ سوئسائڈ پریونشن ڈے یعنی کہ خودکشی سے بچاؤ کے عالمی دن پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ہنسی مذاق تو اپنی جگہ لیکن بہت شدید سیریس ٹاپک ہے. جی. ابھی ہم یہی بات میں بریک میں جب آپ کو بتا رہی تھی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز, تو آپ نے مجھے کریکٹ کیا کہ سروے کے مطابق پاکستان میں 50% خودکشی یعنی کہ سوسائڈ کا ریزن غربت, فائنینشیل پرابلم, گھریلو جھگڑے اور ایگزامز میں ناکامی ہوتا ہے, لیکن یہ اس کا سب ریزن ہوتا ہے. یہ سب ریزن ہے. مین ریزن تو ذہنی پرابلم ہوتی ہے. یس, ذہنی پرابلم ہے, کیونکہ جتنی ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ سوسائڈ کرنے والے جو افراد ہیں ان میں سے کم از کم 90% پیپل جو ہیں they have some mental problem, they have some mental illness. and یہ جو آپ contributory factors کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو غربت اور سوشیو اکنامک سٹیٹس ہو گیا یا فیملی ڈومیسٹک ایشوز ہو گئے, یہ سارے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. یہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ڈپریشن. ونس یو ہیو ڈپریشن, آپ کو ایک دفعہ ڈپریشن کی بیماری ہو جائے, وہ انگلش والا ڈپریشن نہیں کہ آج میں بڑا ڈپریس ہوں, اگر آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو جائے تو اس میں سب سے زیادہ مورٹیلٹی یہ ہے کہ وہ بندہ سویرٹی پہ جا کے کسی وقت بھی سوسائڈ کر لیتا ہے, کمٹ کرنے کی اٹیمپٹ ضرور کرتا ہے. جی. اور سائیکیٹری میں اور کچھ بیماریاں ہیں, دیکھا یہی گیا ہے کہ جتنے سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ یا تو میجر ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, کچھ اسکیزوفرینک ہوتے ہیں, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بڑے امپلسو ہو کے اور بغیر کسی ذہنی بیماری کے فوراً سوسائڈ کر لیتے ہیں. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 10 ملین سے لے کے 20 ملین اینیولی ہر سال سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. جی. کامیاب ان میں سے 1 ملین لوگ ہو جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. جی. دنیا میں ہر 40 سیکنڈ پہ ایک شخص سوسائڈ کرتا ہے, یعنی کہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اٹیمپٹ تو پتہ نہیں کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. چائنا میں سوسائڈ کا جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے, ہر سال 3 لاکھ افراد سوسائڈ کرتے ہیں. جاپان, قازقستان, ہنگری, فن لینڈ, لیتھونیا میں ابھی سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے, جہاں 1 لاکھ میں سے 20 لاکھ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, یعنی کہ خودکشی کر لیتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں مایوسی اور شراب 1 لاکھ میں سے 20,000 وہ 20 افراد لکھا ہوتا, 1 لاکھ میں سے 20 افراد ہوں گے. اچھا. یس. 1 لاکھ میں سے 20 افراد سوسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں خود ہی کنفیوز ہو گئی نا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں. سو 1 لاکھ میں سے 20 افراد. اس میں میں یہی عرض کر رہا تھا, یہ مور اور لیس سیم ہے دنیا میں. فیکٹرز ویری کر سکتے ہیں. لائک اگر دیکھا جائے امریکہ میں جو سٹڈی ہوئی ہے اس میں اولڈ ایج میں سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے. ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ینگر جنریشن میں سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, یورپ اور امریکہ میں مایوسی اور شراب نوشی کو ریزن بتایا گیا ہے, اور ایشین کنٹریز میں کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ سلوک لوگوں کو سوسائڈ کرنے پہ مجبور کر. ہاں جی, یہ ہر کلچر میں مختلف چیزیں ہیں. اصل چیز وہی ہے, اگر یہ سب فیکٹرز ہیں. یہ سب فیکٹرز ہیں, اور اگر آپ سوسائڈ کی بات کریں اور اس کے کاز کی بات کریں, وہ ایک بیماری ہے. اگر آپ اس بیماری کو ٹریٹ کریں, اس بیمار بندے کو آپ سپورٹ فراہم کریں, اس کو علاج فراہم کریں, تو آپ بہت سی سوسائڈز بچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہیں, یہ جو اٹیمپٹڈ سوسائڈ ہے, اس میں سے بہت سے لوگ بعد میں جا کے دے ایکچولی کمپلیٹ سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو ہمیں ایسے کوئی بھی وارننگ سائنس جو ہوتے ہیں نا سوسائڈ کے, ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے. وارننگ سائنس کیا ہوتے ہیں سوسائڈ؟ وارننگ سائنس سوسائڈ کے یہی ہے کہ اگر ایک بندہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, لو ہو رہا ہے, آئسولیٹڈ ہو رہا ہے, اس کا موڈ دن بہ دن آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ لوگوں سے کٹتا جا رہا ہے, مایوسی کی باتیں کرتا ہے, اور زندگی کا مزہ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو نہیں آ رہا, پھر وہ مرنے کی بات کرتا ہے. یا بہت سے لوگ ہیں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ناانصافی کی بنا پہ بہت بدلہ لینے کی باتیں کرتے ہیں, ٹو کل سم ون, وہ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان وارننگ سائنس کو دیکھنا ہے کہ جو ایک بندہ پہلے ہیلدی چلا آ رہا ہے, اس کی عادات, اس کے جو رویے ہیں, اس کی جو روٹین ہے, اس کا جو سوشل
जो भी रोल है लेकिन उसमें बात क्या चेंजेस आ रहे लेकिन हैं? डॉक्टर साहब ये सब बातें तो अपनी जगह होती है, लेकिन सबसे पहली बात तो है कि ये बात रिकग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना कि मेंटल इलनेस भी कोई होती है। बात ये है कि लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को, जैसे कि आपने अभी बीमारी शुरू में नहीं बात- समझते। बीमारी नहीं समझते। हालांकि आप देखें 10 से 15% डिप्रेस पेशेंट जो हैं दे अल्टीमेटली कमिट सुसाइड, कितना बड़ा रेट है इस ये वक्त हमारे जो यहाँ डॉक्टर है। साहब ये तो कह देते हैं कि डॉक्टर के पास हर हफ्ते जा रहे हैं चेकअप के लिए, लेकिन कोई ये नहीं मानता कि हर हफ्ते वो साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। साइकियाट्रिस्ट क्योंकि ये तो उसी डोमेन में आएगी ना ये बीमारियां। अगर आपको कोई भी ज़हनी बीमारी है, आप साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से अंडर ट्रीटमेंट हैं, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आप इस बंद गली में जाने से बच जाएं। सुसाइड क्या है? एक बंद गली है ना, आपको एस्केप नजर नहीं आ रहा होता और आप हार जाते हैं, देन यू सरेंडर। लेकिन डॉक्टर साहब दुख मुझे इस बात का होता है कि अक्सर औकात पेशेंट को पता होता है कि उसको प्रॉब्लम है और बंदा कह रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या हम करूं। लोग उसको वैल्यू नहीं करते और लोग और उसके घर वाले comments कहते हैं नहीं नहीं तू बिल्कुल ठीक है, रहने दे, आउटिंग पे ले जाएंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे। बिल्कुल सही। और एंड में जब कुछ खुदा ना खास्ता बहुत नेगेटिव हो जाएगा या ड्रग्स या किसी और नेगेटिव चीज उन की लोगों तरफ में भी बहुत देखा गया है, मैं भूल गया था, सब्सटेंस अब्यूजर्स जो हैं उनमें सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है। आप अब वही बात आ रही है ना कि इस ज़हनी बीमारी को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम जो एक बंदा पिट रहा है कि जी मैं जो है बहुत आवाज़ार हूँ, मैं जो है ज़िंदगी मेरी अच्छी नहीं है, फलां है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, हम उसको अगर उस वक्त नोटिस नहीं करते, उसका कोई उसको अटेंड नहीं करते, प्रॉपरली केयर नहीं करते, क्या करता है वो? डेलिब्रेट सेल्फ हार्म। बार बार आपने देखा है खवातीन में ये बहुत कॉमन है कि ज़रा सी बात है कि उन्होंने ब्लेड लगाई, कलाइयाँ काट ली, ब्लेड लगा ली, स्लीपिंग पिल्स खा ली, ओवरडोज उसमें चले गए। गांव में देख लें गंदम की गोलियां आमतौर पे अवेलेबल होती थी, वो गंदम की गोलियां जहर वाली खा ली, सुसाइड हो गई। आप देखें कि वो उसको अगर प्रोब करें तो वो कुछ महीनों से वो बंदा थ्रेट भी कर रहा होता है। हम उसको कहते हैं यार ये कोठे से गिरने के डरावे दे रहा है, फलां कर रहा है। उन्हीं में से बंदे आफ्टर सर्टन अटेम्प्टेड सुसाइड यू डू ए कंप्लीट सुसाइड। ये तो यही तो फेयर होता है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन है ऐसा। और बाय द वे पहले जब अगला बंदा अटेम्प्ट कर रहा होता है, सक्सीड नहीं कर रहा होता, वहीं तो से आपने उसको ट्रीट करना है। आपके लिए एक वेकअप कॉल होती है घर वेकअप वालों के कॉल लिए। है, बहुत अच्छा कहा आपने, वेकअप कॉल है। और अटेम्प्टेड सुसाइड इज ए सिम्पटम ऑफ डिजीज। मतलब मरने के बाद ही अगले के आपको एहसास होगा कि फायदा क्या। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत से लोग रिकग्नाइज नहीं करते उनको प्रॉब्लम है, लेकिन घर वाले देख रहे हैं। मैंने बड़े केसेस ऐसे देखे हैं, बल्कि मैंने ऐसी शादियां भी टूटते हुए देखी हैं जहां पे मर्द जो है वो अपनी बीवी को मार भी रहा है, तशद्दुद भी कर रहा है, अपने आप के ऊपर भी जुल्म कर रहा है, दीवारों पे मुक्के मार रहा है, पागलों वाला बिल्कुल जो होता है ना ऑलमोस्ट बिहेवियर है, और वो आगे से खातून को ब्लेम कर रहे हैं, बाहर की एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे सामने ऐसी शादियां टूटते हुए मैंने देखी, और एंड में ऐसा बंदा जो है वो पागलखाने पहुंच जाता है, ना वो अपने बच्चों जोगा रहता है, ना वो अपनी बीवी जोगा रहता है। इस तरह होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना डिपेंडेंट है ना खवातीन। बाहर अगर एक बंदा मेंटल इलनेस में सफर कर रहा है तो उधर तो चलो वो अकेला सफर करेगा, हमारा पूरा घर उस एक मेंटली इल पेशेंट पे अगर डिपेंड कर रहा है तो वो पूरा घर सफर करेगा। एक हस्बैंड है जिसकी आपने मिसाल दी है, उसकी वजह से कह रहे होंगे वो बेशक सुसाइड ना करे, कुड़ी गलत है, वो बेशक ना करे, उसकी बेगम जरूर सुसाइड कर लेती है। अब जो ड्रग यूजर्स हैं हमारे यहाँ वो क्या करते हैं, वो बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, जेवर बेचते हैं और रोटी नहीं देते, फाके होते हैं। सुसाइड कौन करता है? ड्रग यूजर बाद में करता है, पहले उसके घर वाली कर लेती है। तो ये जो क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई होती है, तो ड्रग यूजर्स हों, मेंटली इल पेशेंट्स हों, ये इनको आप जब तक ट्रीट नहीं करेंगे आप सुसाइड का रेट नीचे नहीं लाएंगे। और अवेयरनेस जो है वो इतनी ज़रूरी है प्रिवेंशन में, इस टैबू को ब्रेक करने की ज़रूरत है। पहले बड़ा अजीब समझा जाता था, हमारे यहाँ पेशेंट आता था, हम उसको बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में पूछते थे यार ज़िंदगी से मायूस तो नहीं हो। अब ये मैंडेटरी है कि आपने उससे पूछना है किस हद तक मायूस हो, क्या तुमने कभी मरने का सोचा? यू वांट टू किल योरसेल्फ कि यार मैं मर जाऊं, मार लूं अपने आप को? अच्छा ये भी है, फिर प्लान तक पूछते हैं हम लोग। बाय द वे डॉक्टर साहब कि विश है तो फिर प्लान। जो लोग कभी कभी हंस के भी ये बात कहते हैं ना
کہ ہاں مر جاؤں گی تو یہ، یعنی کہ دماغ کے جب میں مر جاؤں گی نا تم لوگ خوش ہوگے، تو انڈر لائن تو ہے نا اس کے وش، وہ کیوں ہے بیک آف دا مائنڈ یہ چیز چل رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں جس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریکگنائز نہیں کرتے، ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ماں باپ بیٹوں کو بچا رہے ہوتے ہیں، بہووں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، گھر والے بچی کو پرابلم ہے ڈپریشن کی، کہتے ہیں اس کی شادی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی، وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہے. میاں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ وہ میاں کی زندگی خراب کرے گی، اس کے بچے آگے خراب ہوں گے، وہ خود ڈبل سفر کرے گی ود ڈپریشن. اتنی ساری رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کرتے ہوئے وہ فیلئر میں چلی جائے گی. صحیح. ینگ بچے جو ہوتے ہیں، جو یہ ینگ سٹوڈنٹس، یہ جو ریسنٹلی جو لاسٹ ویک ہی انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں، بگ ٹریجڈی، مطلب 15 سال کا لڑکا اور لڑکی نے اسکول میں سوسائڈ کر لی. بڑی ایموشنل ایج ہے. ہمارے یہاں ینگ جنریشن میں بہت زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے. اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ اس بچے کے بارے میں تو کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے وارن کیا تھا کہ I will die tomorrow and nobody noticed that. آپ دیکھیں ایک بندہ آپ کو کلیئرلی وارن کر رہا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا، آپ اس کو ہنسی مذاق میں لیتے ہیں. اٹس اے سیریس تھریٹ. تو یہ اس میں بھی یہی سیکھنے کا سبق ہے کہ بھئی کبھی بھی کسی کی دھمکی کی، یہ جو سوسائڈ کی دھمکی ہے اس کو لائٹلی مت لیں. اس کے انڈر لائن کاز کو ٹریٹ کرائیں، اس سے بیٹھیں، اس سے ڈسکس کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیریس ایشو ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں یعنی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. ان دو بچوں میں بھی یہی ہوا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ سٹوری بیک گراؤنڈ نہیں پتا. تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا، انہوں نے دے ٹرائی ٹو سروائیو، انہوں نے اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہوگی، ماں باپ سے شیئر کیا ہوگا، ہر جگہ سے رستہ بند ملا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوسائڈ بامر کی، یہاں پہ میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی. لوگ جو کہتے ہیں نا جو سوسائڈ بامر ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو لے کے ان کے دماغ کی دہی نکال کے ان کو عجیب طریقے سے مینٹلی مینیپولیٹ کر کے ان کو ڈپریشن، انگزائٹی، ہر چیز کا شکار کر کے پھر باہر بھیج دیا جاتا ہے. جو آپ کرنے جا رہے ہو اس سے تو آپ کو اس زندگی سے بہت بہتر زندگی ملے گی. ڈپریشن انگزائٹی والے بہت ہوتے ہیں، اس میں بائی پولر مینک فیز والے بہت ہوتے ہیں. کیونکہ ان میں اگر آپ ان کو گرینڈیوس فیلنگ دے دیں نا کہ تم ولی بن جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم دنیا کو، یا مطلب سپیریئرٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں تو وہ کہ یو آر گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. اور تم اگر وہ اسلام میں ہے بندہ وہ بومبر تو اس کو آپ اسلام کے حوالے سے کہ تم پورے دنیا میں اسلام سپریڈ کر دے گے. اور مطلب یہ مینک بندوں کو چنتے ہیں، پھر ڈپریشن انگزائٹی والوں کو چنتے ہیں، اس پہ بڑا مطلب ورک کرتے ہیں. بات یہ کہ دیکھیں جب لوگ پرے ہی ایسے لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، انہی لوگوں کو پکڑ کے ان کو، کیونکہ عام بندے کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، عام بندے کو آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں. میں اور آپ زندہ ہیں فی الحال. جو ہم امیجن کریں کہ وہ کون سی مینٹل سٹیٹ ہے یار، بندہ اس حد تک فرسٹریٹڈ کہ وہ اپنی زندگی. آپ دیکھیں وہ جو یہ سوسائڈ آپ ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے تو وہ کوئی ایزی ہے کہ فائر آرم سوسائڈ، کہ آپ جو ہے نا ایک اپنے آپ کو گولی مار لیں. اس کا بندہ، عام بندہ تو سوچ کے اس کو پسینے آ جاتے ہیں. کئی لوگوں کے ساتھ آپ کے جاننے والے، میرے جاننے والوں میں جو گن پوائنٹ پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، آپ ان سے ان کی کیفیت پوچھیں اس وقت کیا ہوتی ہے. صرف گن اوپر رکھی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہائٹ آف فرسٹریشن ہے. جی بتائیے. وارننگ سائنز کیوں نہیں دیکھے؟ اگر گھر میں فائر آرم سے تو اس طرح کھلے کیوں پڑے تھے کہ بچہ اٹھا کے لے کے گھومیں؟ جس بھی ریزن کے لیے آپ نے رکھے ہیں، چاہے آپ کے پاس لائسنس ہے نہیں ہے، لائسنس آپ کے پاس ہے 15 سال کے یا 8 سال کے یا 6 سال کے بچے کے پاس تو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے امپاورمنٹ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو ہر چیز فیسیلیٹیٹ کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں اس وقت ایک بندہ زہر کھانا چاہ رہا ہے تو آپ اس سامنے زہر تو نہیں رکھیں گے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں 2-3 پریونٹیو سٹیپس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ مثلا ایک تو یہی ہے کہ آپ وارننگ سائنس پہ نظر رکھیں. ہمیشہ بچے جو اپنے ہیں، پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے بیہیویئر میں کوئی بھی چینجز ہوں اس پہ نظر رکھیں. ان کی ایموشنل اٹیچمنٹس کو بہت سیریسلی لیں اور اس کی ہینڈلنگ بڑی کیئر کے ساتھ کریں. کیونکہ ینگ ایج میں بچے ایموشنل ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو اس طرح سے لسن نہیں کریں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو اینی تھنگ کین ہیپن. دوسری بات یہ ہے کہ وارننگ سائن کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے سوسائڈ کے ہائی ریٹس کی کہ آپ کو اویلیبلٹی آف ڈینجرس جو یہ آبجیکٹس ہیں جیسے فائر آرمز ہیں
जैसे आपको ये गंदम वाली गोलियां हर जगह हर बंदा जाके पॉइजन खरीद सकता है, ठीक चूहे है, मारने की आप दवाई। एसिड वो ले सकते लोग ब्लीच हैं। पी लेते हैं, एसिड जब पी तक लेते हैं। आप इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उस तरह के लोगों को उतने वो चीजें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो इससे भी आपका रेट कम हो सकता है। तीसरा जो है वो मीडिया पे आ जाता है कि जब भी आप सुसाइड वो करते हैं, कवरेज करते हैं, तो उसको बड़े एथिकली करें और उसमें कम से कम फैंटेसी ना डालें, उसको रोमांटिसाइज ना करें, क्योंकि उससे भी जो बंदा उस तरफ जा रहा होगा वो अट्रैक्ट होता है कि जिंदगी suicide में तो की कभी तरफ। हमें लिफ्ट नहीं मिली, तो शायद मरने के बाद ही हमें बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। और फाइनल एक बात, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो खुद नहीं बता रहा आपको कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन आप देख रहे हैं उनमें अग्रेशन ज्यादा है, वो बड़े अब्यूसिव तरीके से डील बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। बहुत से घरों की ये कहानी है कि आप इम्पल्सिव है, एकदम रैश भाई हो जाता आंखों है। देखी बात है, हाँ, डॉक्टर चीजें साहब उठा के मार देता चीजें है। उठा के मार देता है, एकदम से पागल हो जाता है, और आप कह रहे ये कि नहीं, सड़कों नहीं, पे लड़ पड़ते हैं ऐसे रेडी लोग- वालों से छुरियां ऐसे- मार देते हैं। ये क्या है? ये मेंटली सिक है। ऐसे लोगों को आपने डॉक्टर के पास लेके जाना लेके है जाना। और उनका प्रॉपर इलाज करवाना है, देन यू कैन सेव लाइफ। सो दैट यू कैन सेव लाइव्स, ताकि वो भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए और उनके नुकसान पहुंचाने की वजह से कोई सुसाइड ना अटेम्प्ट कर ले, या फिर वो खुद अपने आप को कुछ ना हार्म कर ना ले। करे। हमने सोसाइटी को सेव करना है, सुसाइड को प्रिवेंट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माय प्लेयर, And ऑलवेज प्लेयर। हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक आज बहुत सीरियस सी बातें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आजकल एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, और स्पेशली